بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پاکستان سورس انکم، یہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 101 کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ڈیفینیشنز، انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر جو ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں ان کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ڈیفینیشن اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے پاکستان سورس انکم۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک ٹاپک پڑھا تھا پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ، کہ اگر کوئی بھی نان ریزیڈنٹ پرسن پاکستان کے اندر آ کے بزنس کرتا ہے اور وہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کے طور پر وہ بزنس کرتا ہے تو اس کو انکم ٹیکس کا جو ہے وہ کریڈٹ دیا جائے گا، فورن ٹیکس کریڈٹ دیا جائے گا۔ لیکن ہمیں اس بات کا ڈیسائیڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ فورن سورس انکم کیا ہوتی ہے اور پاکستان سورس انکم کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ٹرم پرٹیکولرلی جو زیادہ یوز ہوتی ہے وہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ بہرحال ہم لوگ ون بائی ون اس کو دیکھ لیتے ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان سورس انکم ہے وہ کون کون سی ہوگی۔ اس کے اندر سب سے پہلے پاکستان سورس سیلری انکم، ڈیفینیٹلی اگر کوئی بھی ریزیڈنٹ پرسن ہے، وہ پروونشل گورنمنٹ کا امپلائی ہے، لوکل گورنمنٹ کا امپلائی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی ہے، جو وہ سیلری لے گا ہم اس کو پاکستان سورس انکم کنسیڈر کریں گے۔ سیکنڈ ہے پاکستان سورس بزنس انکم آف اے ریزیڈنٹ پرسن۔ کوئی بھی ریزیڈنٹ پرسن پاکستان کے اندر بزنس کرتا ہے اور وہاں سے پیسہ کماتا ہے، چاہے وہ پارٹنرشپ کا بزنس کر رہا ہے، چاہے وہ کمپنی کا بزنس کر رہا ہے، چاہے وہ جو ہے سول پروپرائٹر کے طور پر بزنس کر رہا ہے۔ اینی پرسن، ریزیڈنٹ پرسن جو بھی پاکستان سورس انکم بزنس کے ذریعے سے پیسہ کما رہا ہے، ہم اس کو پاکستان سورس انکم میں کنسیڈر کریں گے۔ پاکستان سورس بزنس انکم آف اے نان ریزیڈنٹ پرسن، جی اگر ایک نان ریزیڈنٹ پرسن ہے اور وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن کے اندر آتا ہے تو اس کی بھی ہم انکم کو پاکستان سورس انکم کنسیڈر کریں گے۔ دوبارہ سن لیں، کوئی بھی نان ریزیڈنٹ پرسن اور وہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن کے اندر آتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انکم کما رہا ہے، دس انکم ول بی کنسیڈرڈ ایز اے پاکستان سورس انکم۔ نمبر 4، پاکستان سورس گین آن اے ڈسپوزل آف ایسٹ۔ اگر کوئی بھی مطلب جو ہے کہ ریزیڈنٹ پرسن یا پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ڈسپوزل آف ایسٹ یعنی کہ شیئرز وغیرہ کا بزنس کر کے اور وہاں سے پیسہ کماتے ہیں تو ہم اس کو بھی کنسیڈر کریں گے کہ یہ پاکستان سورس انکم ہے۔ پاکستان سورس ڈویڈنڈ انکم، جو ریزیڈنٹ پرسن ہے جو ڈویڈنڈ حاصل کرے گا اس کو بھی ہم پاکستان سورس انکم کے اندر کنسیڈر کریں گے۔ پاکستان سورس پروفٹ آن ڈیٹ، جی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان یعنی کہ نان ریزیڈنٹ آف پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ اور ریزیڈنٹ پرسن اگر قرضہ دے کر اور اس کے اوپر پیسہ کماتا ہے اس کو بھی ہم پاکستان سورس انکم کنسیڈر کریں گے۔ نیکسٹ، پاکستان سورس رائلٹی، ریزیڈنٹ پرسن یا پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ، ان میں جو بھی رائلٹی جس کا سورس آف انکم بنے گا اس کو بھی ہم پاکستان سورس انکم کنسیڈر کریں گے۔ پاکستان سورس رینٹل انکم، کوئی بھی اینوٹی ہے، پینشن ہے، وہ ریزیڈنٹ یا پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ اگر یہاں سے ارن کرے گا وہ بھی پاکستان سورس انکم۔ کوئی سورس ٹیکنیکل فیس ہے، وہی ریزیڈنٹ یا نان ریزیڈنٹ ہو لیکن نان ریزیڈنٹ کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہو اور اگر وہ ٹیکنیکل فیس وغیرہ ارن کر رہا ہے وہ بھی پاکستان سورس انکم ہے۔ اور اسی طریقے سے پاکستان سورس گین آن شیئر، کوئی بھی ریزیڈنٹ کمپنی اگر شیئرز کے اوپر منافع کما رہی ہے پاکستان سورس انکم۔ کوئی بھی انشورنس کمپنی
پاکستان کے اندر پیسہ کما رہی ہے وہ بھی پاکستان سورس انکم، اور کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ریزیڈنٹ پرسن یا پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ آف نان ریزیڈنٹ پرسن کسی بھی ذریعے سے پاکستان سے پیسہ کماتا ہے تو ہم اس کو پاکستان سورس انکم کنسیڈر کریں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اس کو آپ اپنے بک سے بھی اسٹڈی کریں، کچھ اور سورسز سے بھی اسٹڈی کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نیکسٹ ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ تھینک یو۔